مفتی رشید احمد خورشید آفیشل. اس چیز کو ذہن میں بٹھائیں. آپ یقین کریں آپ کی دنیا کی زندگی جنت بن جائے گی. عمل کر کے دیکھیں ذرا دین پر. میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں. دیکھیں اگر ہم صرف سچ اور امانت داری اس کو اختیار کر لیں. سچ اور امانت اتنا تو سب کو پتہ ہے نا, اسلام کا حکم ہے. حدیث میں آتا ہے من غشنا فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں, جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. تو دھوکہ آدمی نماز میں دیتا ہے کسی کو, دھوکہ تو کاروبار میں دیتا ہے. اب ہمارے ہاں جو ملاوٹ ہوتی ہے چیزوں میں, ہمارے ہاں جو بیماریاں نئی نئی پیدا ہو رہی ہیں, اس میں 50% سے زیادہ بیماریاں ایسی ہیں جو ہماری خوراک کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ وجہ کیا ہے کہ آپ دودھ خریدتے ہیں, آپ کو نہیں پتا یہ دودھ ہے یا کیا ہے, کیا ملایا ہوا اس میں. آپ مسالہ خریدتے ہیں, آپ کو نہیں پتا اس نے لکڑی پیس کے ڈالی ہوئی ہے یا مسالہ ہی ہے. آپ پتی خریدتے ہیں, آپ کو نہیں پتا یہ چائے کی پتی ہے یا لکڑی کا برادہ ہے. ایسا ہے یا نہیں ہمارے معاشرے میں؟ یعنی وہ کہتے ہیں آپ نام لیں, کس چیز کا نام لیں گے آپ؟ ہمارے یہاں گدھے کا گوشت کی کئی دفعہ اخباروں میں خبریں آتی ہیں کہ بھائی اس دن کراچی کے کسی حال کے بارے میں خبر آئی ہوئی تھی کہ یہاں پتہ نہیں 15 گدھے گئے تھے اور ابھی لوگ اندر گئے تو 5 گدھے ہیں, 10 ہیں ہی نہیں. یعنی کس چیز کا آپ کیا نام, کس چیز کا نام لیں گے؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ آدمی امانت دار ہو, دودھ بیچنے والا دودھ بیچے, دودھ بیچنے والا. اس دن مجھے ایک ساتھی بتا رہا تھا, میں ابھی وہ فیگر مجھے یاد نہیں رہی, اس کا شاپر کا کاروبار ہے, ہمارا ایک دوست ہے وہ شاپر یہ دودھ والوں کو سپلائی کرتا ہے. تو اس نے مجھے بتایا, بولا میں نے اس سے پوچھا بھائی کتنا دودھ ملاتے ہو اور پانی کتنا ملاتے ہو دودھ میں؟ تو اس نے کوئی ریشو بتایا, میں بھول گیا ہوں. حاصل اس کا یہ تھا کہ مہینے کے 10 لاکھ روپے وہ پانی سے کماتا تھا. حاصل اس کا یہ تھا 10 لاکھ روپے اس کو ایکسٹرا نفع ہو رہا تھا. کس چیز کا؟ یعنی پانی کو دودھ کہہ کر بیچنے کا. پھر کہتے ہیں یار زندگی میں برکت نہیں, پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا مجھ سے, مولوی صاحب تعویذ دے دو, کوئی وظیفہ بتاؤ زندگی میں. یہ شارٹ کٹ نہیں ہے ہمارا دین بھائی, اس کو سمجھیں. آپ کسی کا مال دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں, یتیم کی زمین پہ آپ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, مولوی صاحب سے آپ وظیفے لے رہے ہیں, آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا. اللہ کے ساتھ ہم مذاق کر رہے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کسی ملک میں رہتے ہوئے ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی بھی کریں, قتل بھی کریں, جرم بھی کریں, ڈکیتی بھی کریں, اور کوئی گرفتار کرنے کے لیے آ جائے تو آپ مولوی صاحب کو کہیں مولوی صاحب تعویذ دے دیں مجھے. تعویذ سے کیا ہو جائے گا؟ یہ تو دنیا مکافات عمل دنیا میں آپ کو فیس کرنا پڑے گا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر دودھ ہمیں صحیح ملے, مسالہ صحیح ملے, پتی صحیح ملے, گوشت صحیح ملے, کھانے پینے کی چیزیں صحیح ملیں, ہماری آدھی بیماریاں ختم ہو جائیں گی یا نہیں؟ تو جب بیماریاں ختم ہوں گی, اس سے ہماری زندگی بنے گی یا آخرت بنے گی؟ اس سے تو ہماری دنیا بنے گی, ہماری دنیا جنت بنے گی, ہمیں بیماریوں سے نجات مل جائے گی, 100 قسم کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. صرف کس وجہ سے کہ ہم نے شریعت کے ایک حکم پر عمل کر لیا کہ اپنے آپ کو دھوکہ دہی اور ملاوٹ سے بچا لیا. معیشت اگر آج ترقی کر رہی ہے ان کے سچ اور امانت کی وجہ سے کر رہی ہے. تو سچ اور امانت اسلام کا حکم ہے یا کافروں کا کوئی آرڈر ہے؟ ہم کہتے ہیں نا ہماری معیشت ترقی نہیں کر رہی. آپ اگر کسی سپر اسٹور میں جاتے ہیں, آپ کو 2 پروڈکٹ ملتی ہیں, ایک پاکستان میڈ ہے اور ایک جرمنی میڈ ہے. تو ہم کون سی پروڈکٹ لیتے ہیں؟ پاکستان میڈ ہم نہیں لیتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یہ یقین ہے کہ اگر اس نے لکھا ہے اس کا ویٹ 1 kg ہے تو 1 kg ہوگا. اس نے اگر لکھا ہے اس کے یہ 10 انگریڈینٹس ہیں تو یہی انگریڈینٹس ہیں, XYZ جو بھی چیزیں ہیں. اور جو ہم نے بنائی ہے اس پہ ہمیں یہ شک ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ڈالا ہوگا اندر, صحیح لکھا ہے غلط لکھا ہے, ایسا نہ ہو لکھا کچھ ہو اندر کچھ ہو. اس کا مطلب اس نے سچ بولا تو آپ بھی مارکیٹ میں جا کے اس کی پروڈکٹ خرید رہے ہیں. تو جب آپ اس کی پروڈکٹ خرید رہے ہیں اس کی اکانومی گرو کرے گی یا نہیں کرے گی؟
تو اس کی اکانومی نے گرو کس وجہ سے کیا؟ سچ کی وجہ سے، امانت داری کی وجہ سے، لیکن اس کو اختیار کرنا مشکل ہے.